صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جو موضوع اس خمس مجالس میں آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں وہ جناب فاطمہ زہرا کس طرح سے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اس کے متعلق، اور اس کے متعلق اب تک کی کچھ باتیں بیان کی جا چکی ہیں. جناب فاطمہ زہرا کا کردار بطور ماں ہم کس طرح سے پاتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم کیا پیغام حاصل کر رہے ہیں، اس کے ذریعے ہم کیا سیکھ رہے ہیں، یہ بھی جاننا یقیناً بہت زیادہ ضروری ہے ہر ایک عورت کے لیے، ہر خاتون کے لیے کہ جو ماں ہے، کہ جسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہے، ایک ماں کا فریضہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، کیونکہ تربیت کرنا اولاد کی یہ بہت ہی اہم پہلو ہے ایک عورت کی زندگی کا. کیونکہ بچوں کو صرف پیدا کر دینا ہی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بچوں کی پرورش کرنا اصل چیز ہے. کیونکہ بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن فرق جو جانوروں اور انسانوں میں ہے وہ ایک نمایاں یہی ہے کہ جانوروں نے بچوں کو تو پیدا کیا، لیکن پرورش کے اعتبار سے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ عقل ان کے پاس موجود نہیں. لیکن اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دی ہے، دلیل دی ہے. تو لہٰذا ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کی ذمہ داری بہت زیادہ، نہ صرف ماں بننے کے بعد سے بلکہ ماں بننے سے بہت پہلے سے ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اگر صحیح اولاد اپنی اس دنیا میں لا رہی ہے تو بے شک اس کے لیے بچے کے شکم میں آنے سے پہلے سے ہی اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا. ایک ماں جتنی متقی و پرہیزگار و بہتر ہوگی، ایک بچہ یقیناً جو اس کے شکم میں آئے گا اس پر ان چیزوں کا اثر پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ جب ماں کے شکم میں جو بچہ موجود ہوتا ہے وہ ماں جو بھی اچھائیاں کرتی ہے، جو نیکیاں کرتی ہے، جو ذکر کرتی ہے، جتنی عبادتیں کرتی ہے، جتنے خدا سے قریب ہونے کے لیے ارکان کو ادا کرتی ہے، ان تمام کا اثر اس بچے پر پڑتا ہے. اور پھر ایک متقی و پرہیزگار بچہ اس دنیا میں آتا ہے. بچے کے اس دنیا میں آنے کے بعد سے پھر ایک نئی ذمہ داری کہ اسے اس طرح سے پروان چڑھایا جائے، اسے اس طرح سے تربیت دی جائے کہ وہ بچہ ایک لائق مند بن سکے، ایک نیک و صالح بن سکے، وہ ایک اطاعت گزار اللہ کا، رسول کا، امام کا، ائمہ طاہرین کا یقیناً بن سکے، اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کا ایک بہترین اطاعت گزار، اپنے والدین کی بہترین اولاد بھی بن سکے، سماج کے لیے ایک بہترین انسان بھی بن سکے. ان تمام چیزوں کی ایک بڑی ذمہ داری ماں پر ہے. جناب زہرا کی زندگی میں اس حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو جناب فاطمہ الزہرا کی اولادیں، ہم اگر یہ کہیں کہ تربیت کے اعتبار سے تو یقیناً تربیت کی محتاج نہیں ہے جناب زہرا کی اولادیں یا جناب فاطمہ زہرا. خداوند عالم نے جناب فاطمہ زہرا ہو یعنی اولاد رسول ہیں جناب فاطمہ زہرا، یا اولاد فاطمہ زہرا جو ہیں یعنی جناب حسنین علیہ السلام یا جناب زینب ام کلثوم، تربیت کی یقیناً محتاج نہیں. لیکن پھر بھی جناب زہرا نے ایسی مثالیں زمانے کے سامنے پیش کی ہیں
تاکہ قیامت تک کے لیے ایک عام انسان کے لیے اس کے پاس ایک جواب موجود ہو، ایک راستہ موجود ہو، ایک صحیح طریقے سے آگے بڑھنے کے لیے ایک ایسی ہدایت موجود ہو کہ جس کے ذریعے وہ اپنے بچے کو بہتر بنا سکے۔ ہم جناب زہرا کی زندگی میں ایک مثال دیکھیں، بہت مشہور واقعہ کہ جب بھی امام حسن علیہ السلام مسجد نبوی سے پلٹ کر آتے تو جناب زہرا پوچھا کرتی تھیں کہ آج یہ بتاؤ بیٹا کہ نانا نے واعظ میں کیا کہا، آج نانا نے کیا فرمایا۔ جناب امام حسن ان چیزوں کو بتاتے، اماں سے بتایا کرتے۔ جناب فاطمہ زہرا یقیناً علم غیب رکھتی ہیں، مولا حسن بھی علم غیب رکھتے ہیں، مولا حسین بھی علم غیب رکھتے ہیں۔ کیا جناب زہرا نہیں جانتی تھی؟ معاذ اللہ یقیناً جانتی تھیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، کیا واعظ و نصیحت کی ہوگی۔ امام حسن بھی جانتے ہیں کہ والدہ کو معلوم ہے اور آپ کے بھی علم میں وہ چیزیں موجود، لیکن پھر بھی یہ مثالیں تاکہ ہر ایک ماں اس چیز پر عمل کرے کہ اپنے بچے کی علوم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے ان سے سوال کرے، پوچھے کہ وہ آج کیا پڑھ کر آیا، اس نے آج اسکول میں کیا سیکھا، آج اس نے مدرسے میں کیا سیکھا، دینی تعلیمات کے ماتحت اس نے کیا سیکھا، اور اپنے بچے کی دینی تعلیمات پر بہت زیادہ اور بھی زور دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہم اس بات پر تو بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت بڑے اسکول میں پڑھے، بہت ہی اچھا اسکول ہو، بہت ہی اس کا نام ہو، ایسا اسکول ہو کہ ہم بتا سکیں فلاں کو کہ دیکھیے ہمارا بچہ اس اسکول میں پڑھتا ہے کہ جہاں پر اس انداز سے بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں، فیس بہت زیادہ ہے، مطلب اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب بات مدرسے کی آتی ہے، جب بات دینی تعلیم کی آتی ہے، تب وہیں پر بہت سے افراد ایسے ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا بچہ ہمارا مدرسہ بھی جانے لگے گا، ٹھیک ہے دینی تعلیم بھی پڑھ لے گا، اس کے ذرا سیکنڈری رکھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت جو دی جاتی ہے وہ یہ کہ فقط وہ دنیاوی علم، ٹھیک ہے علم یقیناً ضروری ہے چاہے وہ دنیاوی ہو یا آخروی ہو، لیکن سب سے زیادہ باعث مفید جو آخرت کا علم کہ جسے ہم یوں لائٹلی نہ لیں، وہ کہ آج عالم یہ ہے کہ خواتین کچھ ایسی بھی مائیں ہیں کہ جو بچوں کو مدرسے میں ڈالنے کا پرپز ان کا ٹھیک ہے دینی تعلیم ہم دے رہے ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن جو دل میں بات اکثر و بیشتر ہوتی ہے وہ یہ کہ دن کا ٹائم ہمارے آرام کرنے کا ہے، ہمارے سونے کا ہے، یا بچہ آئے گا پریشان کرے گا، اس سے بہتر ہے کہ اسے مدرسے بھیج دیا جائے، وہ مدرسے میں رہے گا، کچھ دیر کے لیے ہم آرام کریں گے، سکون رہے گا۔ پھر وہی بچہ جب پلٹ کر آتا ہے تو وہی ماں اس سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھتی کہ اس بچے سے پوچھا جائے کہ اس نے مدرسے میں کیا پڑھا ہے، اسے کیا بتایا گیا، اسے کن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، خدا و رسول و ائمہ طاہرین کے بارے میں کیا بتایا گیا۔ وہ ماں ان چیزوں کو اگر نہیں پوچھتی ہے تو وہ بچہ ان چیزوں کی بھی اہمیت دھیرے دھیرے اس کے لیے بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ اسکول کے معاملات میں تو بہت پوچھتے ہیں، اس دنیا میں ہی ہم دیکھیں کہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ 7 سال کا بچہ صبح سویرے ہم اسے اٹھاتے ہیں اور بہت زور دے کر اٹھاتے ہیں کہ وہ اٹھے اور اسکول کے لیے تیاری کرے۔ ہم اس وقت کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ارے نہیں بچہ ہے سو جانے دے، نیند آ رہی ہے، نہیں، اسے اٹھاتے ہیں اور اسکول کے لیے روانہ کرتے ہیں، چاہے وہ روتا رہے، کچھ بھی کہتا رہے، کتنی بھی منت و سماجت کرے، لیکن بچے کو ہم نے اسکول روانہ کر دیا کیونکہ اس چیز کی اہمیت سمجھی نا ہم نے اس لیے۔ لیکن وہی دوسری طرف صبح نماز کے لیے بچے کو جب اٹھانا ہوتا ہے تو ہم اس کے متعلق زیادہ زور نہیں دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ٹھیک ہے ابھی بچہ ہے پڑھ لے گا، اٹھ جائے گا، ٹھیک ہے دن میں پڑھ لے گا، ابھی بچہ ہے سو جانے دیں، بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے کہہ کر کے ہم اس بچے کے ساتھ بڑے ہونے کے بعد تک کے یہ ناانصافیاں کرتے ہیں کہ جن چیزوں کے ماتحت اس پر ہمیں ذمہ داریاں ڈالنی چاہیے تھیں نہیں ڈالتے ہیں۔ ہم دنیاوی کتابوں یا اسکول بیگ وغیرہ کا وزن جب اس کے کندھوں پر ہم دیتے ہیں تب یہ نہیں سوچتے کہ یہ وزنی ہے یا یہ بھاری ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھلے آج وزنی ہے لیکن اس کے مستقبل کو بہتر کر سکتی ہیں۔ لیکن وہی بچہ دین کے علم کے لیے جب اسے ہمیں کچھ دینا ہے، کتابیں دینی ہیں یا ہمیں اس کے دینی تعلیم کے لیے بکس وغیرہ دے کر بھیجنا ہے، سوچتے ہیں بڑی وزنی ہے، بڑی بھاری ہے، کس طرح سے بچہ لے کر جائے گا، بہتر ہے چلو گھر میں بیٹھا رہے، آج 1 دن جائے 2 دن چھٹیاں کر لے، 2 دن جائے 3 دن چھٹیاں کر لیں۔ لائٹلی ان باتوں کو ہم نے بہت زیادہ لیا۔ ماں چھوٹی بچیوں کے اعتبار سے
اگر غفلت برت رہی ہیں تو انہیں بھی اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جناب زہرا نے اپنی بیٹیوں کو کس طرح سے درس دیا ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا کی وہ بیٹیاں کہ پردے کے متعلق کتنا زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زہرا ہوں یا اولاد فاطمہ زہرا ہوں، چاہے زینب و ام کلثوم ہماری شہزادیاں ہوں، پردے کے متعلق کس قدر تاکید کرتی رہیں، یہاں تک کہ جب کربلا، شام و کوفہ میں سر پر ردائیں نہیں تھیں شہزادیوں کے، اس وقت یہ مرحلہ سب سے سخت و دشوار تھا بیبیوں کے لیے بھی اور جناب امام سجاد کے لیے بھی۔ تمام مظالم و مصائب یقیناً تھے، لیکن ان سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم تھا کہ سر کھلے ہوئے ہیں۔ آج ہم بچوں کو ادننگے کپڑے پہنا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں ہمارا بچہ ذرا ماڈرن لگ رہا ہے، ذرا وہ زمانے کے اعتبار سے اپ ڈیٹ لگ رہا ہے، لوگ کہیں گے کہ واہ بھائی ان کا بچہ تو بالکل زمانے کے حساب سے بڑا اسمارٹ لگ رہا ہے۔ یعنی جو آدھے چھوٹے چھوٹے کپڑے ہم نے بچپنے سے ہی بیٹیوں کو پہنانا شروع کیا، اب وہی بیٹی کیسے یہ ممکن ہے کہ بڑے ہو کر کے وہ ردا سر پر لے لے، وہ اپنے بالوں کو چھپا لے، وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو کور کر لے، وہ یہی کہے گی کہ اگر بچپنے میں پہنا تھا تو اس وقت کیوں؟ اب آپ دلیلیں لاکھ دیجئے کہ آپ چھوٹی تھیں، بڑی ہو گئی ہیں، تمام باتیں، لیکن وہ بات سمجھا نہ سکیں گی اگر بچپنے سے ان باتوں پر ہم نے غور نہ کیا۔ بچہ ہے کہہ کر کے معاملات ہم نے اگر لاڈ و پیار میں زیادہ بگاڑ دیا تو پھر یہی بچہ ضعیفی کے عالم میں والدین کی بھی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر آج ہمارا بچہ یہ ہے اس انداز سے لاڈ و پیار سے بگڑ چکا ہے کہ وہ اگر اسکول سے آتا ہے، آپ انہیں کھانا دیتی ہیں، کھانا دینے کے بعد آپ اگر کہتی ہیں کہ اپنی پلیٹ اور گلاس کو اٹھا کر کے کچن میں رکھ دو، سنک میں رکھ دو لے جا کر کے جھوٹی پلیٹ، اور اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے بہت تھکان لگ رہی ہے یا یہ میرا کام نہیں ہے، وہ اگر اپنی جھوٹی پلیٹ کو اٹھا کر کے کچن میں نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر یقیناً آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لاڈ و پیار نے اسے بہت زیادہ ہی غافل کر دیا ہے، بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا بچپن سے ہی، جبکہ وہ تو معصوم ہستیاں تھیں، لیکن اس انداز سے تربیت کرتی ہیں کہ ذمہ داریاں بچوں کو دیتی ہیں، بچوں کے ذریعے ان ذمہ داریوں کو کی پوچھ گچھ بھی کرتی ہیں جناب زہرا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب دین کی وہ سخت ذمہ داریاں چاہے امام حسن علیہ السلام کے کاندھوں پر آئیں یا مولا حسین کے، آپ نے ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا ہے۔ آپ نے وہ صبر کی تلقین کی ہے، بچوں کو اس طرح سے مضبوطی بچپن سے دی ہے، اس طرح سے ان کے دل کو مضبوط کیا ہے کہ جناب زینب و ام کلثوم جیسی بیبیاں جو بھائی پر جان کو قربان کرتی ہوں، اس قدر محبت کرتی ہوں، لیکن شہداء کے کٹے ہوئے سروں کو بھی نوک نیزہ پر دیکھا ہے، لیکن صبر و تحمل سے کام لیا ہے، ضبط کیا ہے، بہت بے قرار، اپنے یقیناً دل بے قرار ہے، لیکن اس طرح سے بے قرار نہ ہوئیں کہ حالت غیر ہے اور کچھ کہہ نہ سکیں، بلکہ جہاں پر بولنے کی ضرورت تھی وہاں پر خطبات سے اپنے ظالم کو للکارا بھی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی میں یہ مثالیں جو ہمیں بھی اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے پرورش کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہیں۔ آج بہت سی ماؤں کا یہ کہنا ہے کہ بچے ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، وہ تو موبائل میں لگے رہتے ہیں، وہ تو ٹی وی میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے پیچھے ہم ایک مرتبہ جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بچے کے سامنے ہم خود بھی بہت زیادہ موبائل اور ٹی وی پر لگے رہے، کیونکہ بچہ جن چیزوں کو دیکھتا ہے اسے عمل کرتا ہے۔ آپ بچے کے سامنے اگر گھر کا ماحول ہم اندازہ کریں کہ گھر کا ماحول ایسا ہو کہ بچپنے سے نماز و روزے کا ماحول ہو اور بچہ یہی چیزیں دیکھے تو اس کا ایک عشق نماز سے، عبادت سے، روزے سے پیدا ہونے لگتا ہے۔ کتابیں آپ بچوں کے سامنے پڑھتی ہوں، مطالعہ کرتی ہوں تو بچے میں بھی یہ شوق، یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ خود بھی دیکھیے، چھوٹا سا بچہ ہوگا لیکن وہ بھی کوئی بکس تلاش کرے گا، کوئی بک ڈھونڈے گا اور پھر ان بک میں سے خود بھی لے کر کے بیٹھ کر پڑھنے کی کوشش کرے گا، بھلے ابھی اسے لکھنا پڑھنا کچھ نہیں آیا ہو، لیکن وہ ان چیزوں کو کاپی کرتا ہے۔ ہم موبائل لیتے ہیں تو بچہ بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی ہمارا سیل فون لے، وہ کارٹون دیکھے، وہ دنیا بھر کی چیزیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ موبائل کا عادی ہو جاتا ہے، ان چیزوں کا عادی، پھر آپ اسے کتابیں دیتی ہیں، وہ لینا نہیں چاہتا، نیکی کی طرف بلاتی ہیں وہ آنا نہیں چاہتا، نماز کے لیے مصلی پر بلانا چاہتی ہیں وہ آنا نہیں چاہتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان چیزوں پر غور کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی مثال اور اس کے بعد میں مصائب کی طرف بڑھتے ہوئے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون ایک مقام پر رہتی تھیں اور ان کی بیٹی
کہ جو اکثر و بیشتر پڑوس میں اپنی دوست کے یہاں کھیلنے کے لیے بچے اکثر جو جاتی تو وہاں دیکھتی کہ ان کے پڑوس میں ان کی جو فرینڈ تھی ان کے پاس ایک گڑیا تھی۔ بچپنے کی کہانی اس خاتون نے بتائی، خود اپنی زبانی کسی کتاب میں تحریر تھا، اور بہت اچھی مثال نظر آئی کہ کہتی ہیں کہ میں اپنے پڑوس میں جب میں چھوٹی تھی کھیلنے جاتی، ان کے پاس ایک ڈال ہوا کرتی تھی، اور ڈال باربی کہ جس کے بڑے چھوٹے چھوٹے سے کپڑے ہوتے تھے، اور اس انداز سے مجھے بڑی اچھی لگتی۔ میں آ کر اپنی والدہ سے بتایا کرتی کہ مجھے بھی باربی چاہیے، مجھے بھی وہ ڈال چاہیے۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے لیے بھی یہ ڈال آپ کے بابا سے منگوا دیں گے۔ یہ ڈال جب آئی ہے، کہتی ہیں کہ ایک دن میرے بابا میرے لیے وہ ڈال لے آئے باربی، اور وہ پورا ڈال ہاؤس بھی تھا۔ اچھا، میں بڑی خوش ہو گئی، لیکن باربی کے وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے، مجھے بڑے اچھے لگنے لگے تھے۔ اور ایک دن میں نے یہ کہا کہ اماں سے اپنی کہ اماں جان، اس باربی کے یہ کپڑے کتنے اچھے لگتے ہیں، آپ بھی مجھے ایسے ہی کپڑے پہنایا کریں۔ کہتی ہیں میری والدہ نے اس چیز کو جو سنا، ایک مرتبہ انہوں نے اس انداز سے غور کیا کہ دوسرے ہی دن انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے لباس میری گڑیا کے لیے بنا دیے، میری ڈال کے لیے بنا دیے۔ اور وہ لباس کیا تھا؟ وہ لباس ایسا تھا جو اس باربی کے، اس ڈال کے پورے جسم کو کور کر رہا تھا، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے شارٹ منی اسکرٹس نہیں، وہ اس کی جگہ پر بلکہ اسے ایک ایسا لباس جو کہ اسلامک اعتبار سے صحیح ہوتا ہے وہ اسے پہنا دیا۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا مکھنا ماں نے بنا دیا، اور کہا اب تمہاری باربی نے صحیح لباس پہنا ہے، تمہارا لباس بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں پہلے تو مجھے ذرا یہ بات ماں کی سمجھ نہیں آئی، چھوٹی تھی، اچھی بھی نہ لگی، لیکن دھیرے دھیرے مجھے یہ اچھا لگنے لگا کہ اماں نے باربی کے لیے بنایا۔ بلکہ کچھ دنوں بعد باربی کے لیے اماں نے پھر سے ایک دوسرا لباس چھوٹا سا تیار کر دیا، اور کہا کہ یہ دیکھو، یہ آج تمہاری باربی کے لیے ایک دوسرا برقع میں نے تیار کیا ہے، یہ دوسرا میں نے اس کے لیے مکھنا تیار کیا ہے۔ میں خوش ہو گئی، میں نے کہا اماں میرے لیے بھی برقع اور مکھنا تیار کر دیں۔ لہٰذا اب میری توجہ اس کی جانب ہونے لگی، حجاب کی جانب۔ یہ کہتی ہیں کہ پھر ایک دن میں نے دیکھا ماں نے چھوٹا سا مصلی تیار کیا، اور کہا کہ دیکھو یہ نماز کی چادر اور یہ مصلی میں نے تمہاری گڑیا کے لیے تیار کیا ہے، اسے نماز بھی پڑھایا کرو، یہ تمہاری دوست ہے، یہ تمہاری ڈال ہے، تو اسے بھی نماز پڑھایا کرو۔ ایک مرتبہ یہ کہتی ہیں کہ میں بڑی خوش ہوئی، میں نے کہا اگر اماں میری ڈال نماز پڑھے گی تو آپ میرے لیے بھی نماز کی چادر بنا دیں، میرا بھی ایک چھوٹا سا مصلی لا دیں کہ میں بھی نماز پڑھوں گی۔ کہتے ہیں کھیل ہی کھیل میں ماں نے کب مجھے حجاب کا پابند بنا دیا، نماز کا عادی بنایا، یہ پتہ ہی نہ چلا۔ اور جب میں بالغ ہوئی، 9 سال کی ہوئی، اس وقت کوئی زحمت ہی نہ ہوئی ماں کو کہ وہ مجھے یک بیک سمجھاتی کہ اب تم 9 سال کی ہو گئی ہو، اب سر کو چھپاؤ، اب نماز پڑھو۔ بلکہ اب میں اتنی زیادہ اس کی طرف مائل ہو چکی تھی کہ خود بخود میرا دل اس جانب لگ گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ایسی نہ جانے کتنی مثالیں موجود ہیں۔ یہ ایک ماں کی کریٹیوٹی تھی کہ اس نے اپنی کریٹیوٹی سے اپنی بچی کو ایک غلط راستے سے ہٹا کر کے صحیح راستے پر لگایا، اسے حجاب کی بھی اہمیت سمجھا دی، کھیل ہی کھیل میں، اس کے ہی کھیل کے ذریعے، اس کی ڈال کے ذریعے، اس کی گڑیا کے ذریعے، اور اسے نماز کی اہمیت سے بھی آشنا کرا دیا۔ جناب فاطمۃ الزہرا کا کردار، یقیناً ایک بہترین ماں کس طرح سے اپنے بچوں کی پرورش کرے کہ جناب زہرا ہمیں یہ سمجھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہر ایک ماں کو اس معاملے میں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ بے شک اپنی اولادوں سے آپ کو بڑی محبت تھی، چاہے مولا حسن ہو، مولا حسین ہو، یا جناب زینب و ام کلثوم ہو۔ یہی معاملہ تھا کہ یہی وجہ تھی کہ آخری دن جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آیا تو آپ نے بچوں کے کپڑوں کو دھویا ہے، بچوں کے لیے غذا بھی تیار کی، کھانا بھی تیار کیا ہے، یہاں تک کہ کنیزوں سے کہا کہ ماں کا دل ہے نا، محبت ماں کی، کہ ماں نے ایک مرتبہ اس دکھیاری ماں نے کہا اپنی کنیزوں سے کہ میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، آج میری زندگی کا آخری دن ہے، جب تک کہ تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ جانا کہ زہرا زندہ ہے، اگر آواز رک جائے تو سمجھ لینا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن خیال رہے کہ میں نے بچوں کے لیے کھانا بنایا ہے، میرے شہزادے جب گھر آ جائیں تو یک بیک میرے مرنے کی خبر نہ دینا، بلکہ میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا، میرے شہزادے بھوکے ہوں گے، اس کے بعد میرے مرنے کی خبر
دینا۔ کچھ دیر کے بعد کنیزوں نے سنا کہ تسبیح و تحلیل کی صدا رک گئی، ایک گریہ ہوا لیکن اپنے آپ کو سنبھالا ہے۔ کچھ دیر کے بعد شہزادے گھر آئے ہیں۔ امام حسن و امام حسین نے پوچھا لیکن اماں کا کہیں خبر، اماں کی خبر نہیں ملی، کہاں والدہ گرامی کہاں ہے؟ چاہا کہ فضہ نے کہ کھانا پیش کریں لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ مولا حسن مولا حسین ماں کے حجرے میں داخل ہوئے تو اب ماں کو صدا دی، اماں کہہ کر پکارا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اب جو قریب مولا حسن گئے تو ماں کو دیکھا کہ ماں زندہ نہیں ہے۔ جناب زہرا نے سفر خلد کیا۔ مولا حسن ایک مرتبہ ماں سے لپٹ گئے، ماں کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ دیا، روتے جاتے اماں مادر گرامی آپ کا حسن آیا ہے، اٹھیے اپنے لال سے کلام کیجئے۔ کوئی جواب نہ ملا۔ مولا حسین نے والدہ کو دیکھا، آگے بڑھے، بے قرار ہوئے، پائتی ماں کے آئے ہیں، ماں کے پیروں کے تلوے اپنے رخسار سے ملتے جاتے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں والدہ اے مادر گرامی اماں زہرا آپ کا حسین آیا ہے، ایک مرتبہ مجھ سے باتیں کیجئے۔ جناب زہرا خاموش ہیں لیکن ہائے جب جنازہ تیار ہوا اور جنازے کا آخری دیدار کرنے کے لیے بچوں کو بلایا گیا، ایک کوہرام برپا تھا۔ ایک مرتبہ تمام بچوں نے زیارت والدہ کی لیکن مولا حسین نہیں آتے ہیں۔ مولا حسین سے مولا علی نے کہا اے لال کیا ماں سے نہ ملو گے، کیا ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ مولا حسین رونے لگے، فرماتے ہیں کہ جب تک اماں نہ بلائیں گی حسین نہ جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹے، ایک صدا آئی اے میرے حسین میری آغوش میں آ جا۔ مولا حسین ماں سے لپٹ کر روتے جاتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔